لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہنے میں بڑی خوشنما ہے, پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام پہ چلنا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عملی زندگی میں جس نے نہیں چلنا نا, وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم صرف اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہنے میں بڑی خوشنما ہے, پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اسلام پہ چلنا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عملی زندگی میں جس نے نہیں چلنا نا, وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. جو بھی چلتا ہے نا, اس کو اپنے آپ کو ایک کھڈے لائن لگانا پڑتا ہے کہ میں کس جماعت سے میرا تعلق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقوں میں ڈیوائڈ ہوگی؟ 73. ان میں ایک صحیح ہوگا, باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی ہوں گے. تو وہ ایک جو صحیح ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ فرقہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا نا وہ. اب وہ ایک فرقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, اہل حدیث ہوگا, حنفی ہوگا, شافعی ہوگا. نہ نہ نہ, آپ نے اس کی علامت بتائی کہ یہ وہ فرقہ ہوگا کہ جو قرآن حدیث اور صحابہ کو فالو کرے. قرآن حدیث اور صحابہ. کیا مطلب؟ جو فرقہ صرف قرآن کو مانتا ہے, حدیث اور صحابہ کو نہیں مانتا, وہ بھی ان جہنمیوں فرقوں میں سے ہے. آپ سروے کریں, بہت سے فرقے اس وقت ایسے ہیں جو صرف کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کا انہوں نے انکار کیا. ایسے اسکالرس کے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, لیکن ضرورت نہیں ہے نام لینے کی. جب بھی حدیث آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. بھائی قرآن اللہ کا کلام, نبی کا حکم کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. اور بعض تو صاف کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں. تو وہ فرقہ جس نام سے بھی ہوگا, چاہے پرویزی فرقے کے نام سے, چاہے کسی بھی نام سے ہو, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, کسی بھی نام سے ہو, آپ اس فرقے کو فالو کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. وہ صحابہ کو بیچ سے کیا کر دیتا ہے؟ ہٹا دیتا ہے. جب اس سے بات کی جائے کہ یہ صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین, بھائی خلفائے راشدین کا یہ فیصلہ ہے, خلفائے راشدین کی یہ حکم ہے, یہ تشریح ہے. وہ کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم عمر کا فیصلہ, عثمان کا فیصلہ, علی کا فیصلہ اور صحابہ کے فتوے اس کو فالو نہیں کرتے. کہتے ہیں بس حدیث دکھاؤ. حدیث ہر بات پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حدیث دکھاؤ. تو وہ کسی بھی نام سے, چاہے دیوبندیت کے نام سے ہو, بریلویت کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, شیعت کے نام سے ہو, جس کا طرز عمل یہ ہوگا نا جس فرقے کا کہ وہ صحابہ کے اجماع کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہا. 3 طلاق کے 3 ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی ایک صحابی نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے, کوئی دکھا دو. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کروائی تھی. اگر 8 کروائی تھی تو اس دور میں کوئی تو ہوتا نا 8 پڑھتا, کہیں بھی نہیں ملتا. تو وہ صحابہ کے اقوال کو, صحابہ کے فتووں کو کوئی ویلیو ہی نہ دے. تو چاہے کسی بھی نام سے وہ فرقہ, چاہے اہل حدیث کے نام سے, چاہے جماعت المسلمین کے نام سے, چاہے دیوبندیت کے نام سے, چاہے بریلویت کے نام سے, جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے ان سب مسائل پر. میں تراویح کی تو ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ تراویح کی وجہ سے اہل حدیث کو آپ جہنمی فتنہ قرار دینا شروع کر دیں. میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پورا فرقہ جہنمی نہیں ہوتا, اس کے چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہوتے ہیں. اہل حدیث مانتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. وہ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے, پھر وہ یقیناً جہنمی فرقہ تھا. لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی نہیں مانتے. جب عملی طور پر جب معاملہ آتا ہے نا تو اس میں نہیں مانتے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ عقیدتاً مانتے ہیں, عقیدتاً عملی التزام نہیں ہے, عقیدتاً مان رہے ہیں, تو عقیدتاً ماننے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے بہرحال گمراہی, عملی طور پر یہ گمراہی ہے. اس کو جزوی گمراہی کہہ سکتے ہیں آپ, جزوی گمراہی. پراپر مانے یہ جو چاروں امام ہیں نا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد, حنبل, ان کے فالوورز صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. کبھی ان میں کوئی فتویٰ آپ کو اجماع صحابہ کے خلاف نظر نہیں آئے گا. یہ کبھی قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کریں گے جس پہ صحابہ نہ چلے. یہ ویلیو دیتے ہیں صحابہ. تو پراپر پورے طور پر جو وہ فرقہ جو جنتی ہے نا, وہ پورے طور پر جس فرقے میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ چاروں ائمہ کے فالوورز ہیں. یہ چاروں فقہی مذاہب ہے نا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ وہ چاروں مکاتب فکر ہیں جن میں پورے طور پر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جس پر کس نے عمل کیا؟ صحابہ کرام. پورے طور پر
اب چاہے حنفیت کے نام سے اور شافیت کے نام سے, دیوبندی کے نام سے, بریلویت کے نام سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ناموں میں کچھ نہیں رکھا, وہ علامت جس فرقے میں ہوگی آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. باقی یہ کہ اگر یہ وہ جنتی فرقہ ہے تو یہ نام الگ الگ کیوں ہے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اس کا میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ یہ اختلاف ان کے درمیان فروعی ہیں, جو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھے. ان فروعی اختلافات کی بیس پر فرقہ نہیں وجود میں آتا, مکتبہ فکر تو وجود میں آتا ہے, فقہی رائے تو وجود میں آتی ہے. اس کو اس فرقے میں نہیں, یہ 4 فرقے نہیں ہیں اسلام کے, یہ مکتبہ فکر ہے. مکتبہ فکر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام میں بھی مکاتب فکر تھے. بعض صحابہ قرآن اور حدیث میں جب ٹکراؤ ہوتا تھا تو قرآن کو فالو کرتے تھے, حدیث میں تعویل. بعض جب ٹکراؤ ہوتا تو حدیث کو فالو کرتے, قرآن میں تعویل. تو یہ اصولی اختلاف ائمہ کرام میں بھی آیا, اس کی وجہ سے ان کے درمیان مسائل میں بھی اختلاف ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر اس فرقہ ناجیہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا, اس کی ایک علامت نبی نے یہ بھی بتائی ہے کہ وہ سواد اعظم ہوگا. نبی نے فرمایا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. امت میں صدیوں ایسا ٹائم آیا ہے کہ امت میں چاروں مکاتب, اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, جو گمراہ فرقے ہیں اہل سنت سے خارج ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو یہ چاروں مکاتب فکر صدیوں تک امت ان پہ جمع رہی ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو. تو اگر یہ 4 غلط ہو گئے نا تو اس کا مطلب وہ تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی. تو یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے کہ ان چاروں مکاتب فکر میں کوئی کسی کو فالو کرے گا تو وہ اس فرقہ ناجیہ میں داخل ہے, اس ایک فرقے میں ہے جس کے جنتی ہونے کی نبی نے خوشخبری دی, اور وہ ہے اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کو جو فالو کرے گا نا وہ ہے جنتی. لیکن اہل سنت والجماعت کو جو پراپر فالو کرے گا, صرف لیبل نہیں لگائے گا, بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. جتنی بدعتیں ہیں کہیں صحابہ میں تھی ہیں, بولو نا. قرآن خوانی کی بدعت تھی صحابہ کے نام میں, مرنے کے بعد قرآن خوانی ہو رہی, اذان سے پہلے صلاۃ والسلام, پھر یہ جو آج کل اور ربیع الاول پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہ صحابہ میں تھا یہ سب چیزیں؟ بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. پھر عقیدہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا صدیوں تک اجماع رہا ہے العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی حنفی بہت بڑے محدث گزرے, انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی. تو یہ جو اہل سنت والجماعت جو فرقہ ناجی ہے اس کتاب پر سارے متفق ہیں, عقیدوں کی اس کتاب پر, سمجھ رہے ہو؟ تو جو اس کتاب سے ہٹے گا وہ اجماع امت سے ہٹ گیا. اجماع امت سے ہٹا, اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ کا معنی نجات پانے والا فرقہ, اس فرقے سے دور ہو. تو عقیدہ طحاویہ کے عقائد میں ہے تقدیر کا عقیدہ, فرشتوں کا عقیدہ. اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت کے قائل ہیں. کسی صحابی کی تنقیص بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں. اس لیے اگر کوئی فرقہ ایسا ہے جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے, صحابہ کی توہین کرتا ہے, چاہے فرد ہو یا فرقہ ہو, تو وہ ان 73 فرقوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعیدیں سنائی. اور جو جنتی فرقہ ہے وہ تمام صحابہ سے کیا کرے گا؟ عقیدت کرے گا, محبت کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. آپ مسائل کس سے پوچھو گے؟ مسائل تو علماء سے پوچھو گے نا. تو علماء میں تو یہ ہوں گے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسے عالم سے پوچھیں گے جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. بھائی جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ نئے فرقے کی بنیاد رکھا ہے, وہ ایک نیا فرقہ بنا ہے. یہ جب ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ زمان کی بات ہے. تو آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا, بھائی میں ہوں کیا؟ تو میرا کیا فرقہ ہے؟ میں اہل سنت والجماعت ہوں. میں کس میں ہوں؟ میرا یہ فرقہ ہے کہ میں سنی ہوں. سنی کا مطلب قرآن کو بھی حجت مانتا ہوں, حدیث کو بھی, اور والجماعت کا مطلب صحابہ کے اجماع کو بھی. میں اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں کروں گا. پھر جب فروعی مسائل میں اختلاف ہوگا, فروعی مسائل میں, تو میں جتنے بھی مجتہدین گزرے ہیں ان کی رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں. پریکٹیکلی فالو کس کو کرتا ہوں؟ فقہ حنفی کو. اور کوئی شافی فقہ کو فالو کرتا ہے اس کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ اس کے بھی بیس کیا ہے؟ قرآن و سنت اور صحابہ, کیونکہ بیس اس کی ٹھیک ہے. لہٰذا اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو یہ فروعی اختلاف ہے. لیکن پریکٹیکلی تو آپ نے ایک کو فالو کرنا ہے نا. ایک کو میں کیوں فالو کرتا ہوں؟ کس کو فالو کرتا ہوں میں؟ فقہ حنفی کو. اب اس پہ کوئی کہتے ہیں تو حنفی ہے, یہ ہم نے اس کے فتوے کو مانتے ہیں, تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا. ہو بھائی جان, ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد بن حنبل آپ سے زیادہ قرآن و سنت جانتے ہیں. آپ کبھی ہمارے پاس بیٹھو, آپ کو جو دلیل ابو حنیفہ کی سمجھ میں نہ ہے نا, ہم آپ کو بتائیں گے, آپ کی کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. آپ کی کھوپڑی وہ مینٹل لیول نہیں ہے, نہ آپ کو وہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے, نہ اس کا حوالہ پتہ ہوتا ہے. تو آپ بیٹھو, ہم آپ کو بتائیں گے. بہت سے لوگ آئے ہیں اور مطمئن ہو کے گئے ہیں الحمدللہ. یار ہم تو سمجھتے تھے امام حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے, جب بیٹھے تو پتہ چلا یہ قول ہی نہیں ہے ان کا. حدیث کے خلاف ہونا تو دور کی بات ہے. کم وقتوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ابو حنیفہ نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چاروں مکاتب فکر برحق تھے, تو میں نے فقہ حنفی کو کیوں فالو کیا؟ میں نے فقہ حنفی کو 2 وجہ سے فالو کیا. نمبر 1, میں نے چاروں فقہ کا مطالعہ کیا, اہل حدیث کے دلائل کا بھی میں نے مطالعہ کیا. میں اتنا بیوقوف ہوں نہیں جتنا آپ کو یہاں پر بیٹھا ہوا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سب شادیوں کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. ہمیں بہت کچھ آتا ہے. ہم بات آپ کے سامنے وہ کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو اور سوسائٹی کو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ بے بات طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دے کے زنا کو روکا جائے سوسائٹی میں. اس لیے میں زیادہ ٹاپک وہ چھیڑتا ہوں. آپ کو بھی اس کی ضرورت نہیں کہ ہاتھ یہاں باندھے جائیں, کہ یہاں باندھے جائیں, آمین زور سے آہستہ. یہ ٹاپک کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم یہ ٹاپک کم چھیڑتے ہیں. ورنہ ہمیں یہ ٹاپک بھی الحمدللہ آپ سے زیادہ اچھے آتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر سے تو بہت اچھے آتے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں میرے پاس جو سلفی تھے, بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے, آئے بیٹھے, جب بحث ہوئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دلائل ختم ہو گئے ہیں.
ایسا نہیں اتنے ہم بیوقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو. میرا ایک شاگرد ہے, اس کے نا گھنگریالے بال اور رنگ بھی بلیک اور کپڑے بھی بڑے دیسی سے پہنتا تھا وہ. میں سمجھتا وہ بیوقوف سا لڑکا ہوگا, عجیب سا پاگل سا. ایک دن اس نے میری دعوت کی, بڑا اصرار کیا. میں بیٹھا, میں نے کہا یار جب کھانا اس نے مجھے کھلایا, چائے بھی پلائی, تو میں نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اس نے جو اپنی ڈگریاں بتانا شروع کی نا, یہ تو عالم بھی بنا, پھر وہ جرمنی سے ماسٹر کیا, جرمن زبان بھی آتی ہے, انگلش بھی آتی ہے, اس نے ڈگریاں بتائیں. میں حیران. میں جو شادیوں والی باتیں کرتا ہوں نا, اس سے لگتا ایسا ہے کہ ہم بالکل فارغ ہیں اور فقہ حنفی دلائل کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ اہل حدیث حضرات سے بھی میں کہتا ہوں کبھی آؤ, تعصب کی چادر اتار کے آؤ. اگر کوئی ٹھیٹ بن کے آئے گا وہ تو اس کا تو کسی کا باپ نہیں سمجھا سکتا. تعصب کی چادر اتار کے آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتے ہیں. اور میں نہیں, آدھی سے زیادہ امت نے ابو حنیفہ کو سلیکٹ کیا ہے فالو ہونے کے لیے. 50% سے زائد امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ وہ بے وقوف تھوڑی تھے جو 50% سے زائد لوگ فالو کر رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 30% نے امام شافعی کو فالو کیا, 17% نے امام مالک کو فالو کیا, اور 2% نے احمد بن حنبل کو فالو کیا. 1% ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت زبردست علم رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں, اور وہ ان کے پاس علم کے علاوہ سب کچھ ہے. وہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنا ہے نہیں معاملہ جیسا وہ سمجھتے ہیں. تو میں نے فقہ حنفی کو 2 وجہ سے فالو کیا. ایک تو یہ کہ ابو حنیفہ دلائل کی دنیا میں الحمدللہ اللہ ابو حنیفہ کا بہت بھاری. علم حدیث میں ابو حنیفہ کا مقام بہت اونچا. یہ پروپیگنڈا ہے کہ ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی, جھوٹ ہے یہ. امام ابو حنیفہ کتنے بڑے حدیث کے عالم تھے, اس پہ عرب علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حیات الامام الاعظم ابی حنیفہ مصر سے کتاب چھپی ہے, قاہرہ سے, آپ کو بھی پڑھ لیے گا. ہمارے یہاں تو ہیں لیکن ان کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بر صغیر کے علماء ان کو کیا پتا. تو ابو حنیفہ کو ایسی تھوڑی لوگوں نے امام اعظم کا لقب دیا ان کو. اور ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, جن سے امام شافعی نے علم حاصل کیا, جو احمد بن حنبل کے استاذ ہیں, اور احمد بن حنبل امام بخاری کے استاذ تھے. یعنی امام بخاری کے استاذ احمد بن حنبل, اور احمد بن حنبل کے استاذ کون تھے؟ امام شافعی. امام شافعی کے استاذ امام محمد کے استاذ ابو حنیفہ. تو یہ کیوں ایک دوسرے کو استاذ بنا رہے ہیں؟ جس کو 17 حدیثیں آتی ہوں اس کے شاگرد کو امام شافعی جیسا عالم استاذ بنائے گا, اور اگر بنا بھی لے تو احمد بن حنبل اس کو فالو کرے گا, اس کو استاذ بنائے گا. اور اگر بنا بھی لے تو امام احمد بن حنبل کی اتنی ویلیو ہوگی کہ امام بخاری ان کو استاذ بنائے. کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو بھائی یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, یہ منجن بیچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ ان کے منجن میں نہ ہو. پوری امت تو صدیوں سے تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے نا, اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, اس کو مت چھوڑو ایسے. تو میں ابو حنیفہ کو کیوں فالو کرتا ہوں؟ امام حنیفہ کو ہم اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ علم حدیث میں بھی ان کا بہت اونچا مقام. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کا علم حاصل کیا ان کے شاگردوں سے, علی کا علم حاصل کیا ان کے, یہ نہیں میں ڈائریکٹ ان کے شاگردوں سے براہ راست علم حاصل کیا میں نے. اور یہ دونوں کس کے شاگرد تھے؟ تبھی فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود ان کو بہت ویلیو دی گئی ہے, کیونکہ یہ دونوں علم میں باقی صحابہ سے آگے تھے. آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے اور ابن مسعود کے فتاوا ان کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی ہے فقہ حنفی میں. رفع الدین بھی اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد رفع الدین نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کا مقام بہت اونچا ہے. تو ایک تو میں نے اس لیے امام حنیفہ کو, فقہ حنفی کو میں نے اس لیے فالو کیا. دوسرا اس لیے فالو کیا کہ بر صغیر میں یہاں سب سے زیادہ رائج کون سا فقہ ہے؟ فقہ حنفی. تو جو عوام کا فقہ ہے, آپ کیوں 1.5 کی الگ مسجد بنا رہے ہو وہاں؟ میں یہاں کوئی اور فقہ فالو کرنا شروع کر دوں تو لوگ کنفیوژن میں آئیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, وہاں کوئی پیدا ہی وہیں ہوا, رہا ہی وہیں ہے. یا ملیشیا میں فقہ شافعی ہے. میں تو کبھی نہیں کہتا کہ تم حنفی بن جاؤ یار, سارے جب ایک مکتبہ فکر کے علماء ہیں اور وہ بھی برحق مذہب ہے, تو اسی کو فالو کرو. 1.5 کی الگ مسجد کیوں بنا رہے ہو آپ؟ اب یہاں دیکھو نا کتنا اختلاف ہو رہا ہے. ساری زندگی فقہ حنفی کو فالو کیا, فتویٰ لینے کے لیے بیوی اہل حدیث کے پاس جا رہی ہے, شوہر حنفی کے پاس جا رہا ہے, وہ فلانے کے پاس, ایک تماشا بنایا ہوا ہے دین کو. اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو فقہ حنفی کو ہم 2 وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک یہ کہ دلائل کی دنیا میں الحمدللہ فقہ حنفی کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہے, اور جس کو بھاری نہ لگے وہ بیٹھے ہمارے پاس, تعصب کی اینک اتار کے آئے تو انشاءاللہ وہ مانے گا. ایسا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بر صغیر میں رائج فقہ حنفی ہے, اس وجہ سے ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. سمجھتے دونوں کو صحیح ہے, باقی یعنی چاروں فقہ کو صحیح سمجھتے ہیں. اور ایک آخری بات, جب بات ہوئی چلی ہے, فقہ حنفی کا مطلب ہر چیز میں ابو حنیفہ کو فالو کرنا نہیں ہے. خوب سمجھو, فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ تک بعض حدیثیں پہنچی نہیں تھیں, لہذا انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک فتویٰ دیا, لیکن بعد میں وہ حدیث ان کے شاگردوں تک پہنچ گئی تو اس فتوے سے ان کے شاگردوں نے رجوع کیا ہے. کتنے اقوال ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس بارے میں ہمیں صحیح حدیث کس کی تائید میں ملتی ہے؟
इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के कौल पे मिल रही होती। सही हदीस की वजह से अबू हनीफा के कौल को छोड़ दिया। तो ये जो अहले हदीस बदगुमानी फैलाते हैं हमारे बारे में कि हम सही हदीस के होते हुए भी अबू हनीफा के कौल को लेते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा आप फ़िक़्ह हनफ़ी में नहीं दिखा सकते कि सही हदीस मौजूद है और हम सही हदीस को छोड़कर किसके कौल को ले रहे हैं, अबू हनीफा के कौल को ले रहे हैं। होता ये है कि आपके मतलब कि आपको हदीस मिल रही है, आपको अबू हनीफा के कौल की दलील ही नहीं मिल रही होती अपनी जहालत की वजह से, तो आप समझ रहे होते अबू हनीफा का कौल किसके खिलाफ है, सही हदीस। लेकिन जहाँ वाकई सच्ची मुच्ची में अबू हनीफा का कौल सही हदीस के खिलाफ था वहाँ हमने छोड़ा है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं, हवाई बात नहीं है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक नमाज इस्तिस्का नहीं है, बारिश की जो 2 रकतें हम जाके पढ़ते हैं ना, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक इसका सबूत उनकी राय है कि सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करो, नमाज नहीं है। लेकिन तमाम हनफी उलमा पूरी दुनिया में जहाँ भी है नमाज इस्तिस्का पढ़ते भी हैं और पढ़ने की तरकीब, क्यों, सही हदीस उस बारे में मौजूद है। छोड़ दिया अबू हनीफा के कौल को। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दारुल हर्ब में आप गैर मुस्लिम से सूदी लेन देन कर सकते हैं, ये उनका इज्तिहाद है। लेकिन फ़िक़्ह हनफी में दारुल हर्ब हो या दारुल इस्लाम हो, सूदी लेन देन की इजाज़त नहीं है। अबू हनीफा की राय में क्यों इजाज़त है, इसलिए इजाज़त है, वो कहते हैं जब गैर मुस्लिम का माल आप जंग के जरिए लूट सकते हो, जिससे मुआहिदा नहीं है, उस गैर मुस्लिम की बात हो रही है, ऐसा ना हो गया किसी हिंदू को पकड़ के लूटना शुरू कर दें। जंगी जो गैर मुस्लिम होता है ना, जो एग्रीमेंट हो, तो वो तो जब वैसे भी आप ले सकते हो। फिर भी हमने अबू हनीफा के कौल पे फतवा नहीं दिया क्योंकि इतनी सारी वहीदें हैं सूद के बारे में, छोड़ दिया अबू हनीफा के कौल को। तो फ़िक़्ह हनफी सिर्फ इमाम हनीफा के अक़वाल का नाम नहीं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक औरत बच्चे को 2.5 साल तक दूध पिला सकती है, लेकिन आप किसी भी हनफी आलिम से फतवा लेंगे वो कहेगा 2 साल से ज़्यादा दूध पिलाना जायज़ बोलो नहीं है। 20 अक़वाल मिलते हैं। बात यह है कि हम आपके मशवरे पे नहीं अबू हनीफा के कौल को छोड़ें। लोग कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना ये वाली हदीसें तो हमारे कहने से छोड़ दो, हम आपके कहने से नहीं, ये काम हमारे मशाइख पहले कर चुके हैं, उनकी समझ आपसे ज़्यादा थी, ये पहले कर चुके हैं। भाई ये कौल ऐसा है जो बिल्कुल दलील के खिलाफ है, इसमें तावील की जाएगी कि अबू हनीफा को हदीस नहीं पहुंची होगी या पहुंची होगी, उनकी नज़र में कोई मतलब होगा, लेकिन हमें वो मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो फतवा किस पे दे दिया, हमने कहा भाई फतवा इसमें। और बहुत सारे अक़वाल हैं, तो जो फ़िक़्ह पढ़ता है मदरसों में बैठता है वो तो दिन रात ये चीज़ें देख रहे होते हैं, वल फतवा अला क़ौली अबी यूसुफ, वल फतवा अला क़ौली ज़ुफ़र, वल फतवा अला क़ौली मोहम्मद, और बाज़ दफ़ा तो फतवा इमाम शाफ़ी के कौल पर दिया जाता है, इसमें फ़िक़्ह हनफी से ही ख़ुरूज किया जाएगा। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिंदुस्तान में जब मर्द गुम होना शुरू हो गए, बलवे में बलवा होता था ना, हिंदू बलवाई हमला करते थे, बहुत सारे मर्द लापता हो गए, तो फ़िक़्ह हनफी में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि औरत इंतज़ार करेगी मर्द का, वो तो बस इंतज़ार करते रहे सारी ज़िंदगी। उससे बहुत सी औरतों में ज़िना फैलने का खतरा था, तो इमाम मालिक के कौल पे फतवा दिया हनफी उलमा ने कि भाई जिस औरत का शौहर लापता हो जाए 4 साल इंतज़ार करके अदालत से अपना निकाह ख़त्म करा सकती है। एक अहले हदीस आलिम ने मुझ पर तंज़ किया कि देखो फ़िक़्ह हनफी में जो है ना 99 साल औरत इंतज़ार करेगी और ये क्या है फ़िक़्ह हनफी। मैंने कहा हमने तो इमाम मालिक के कौल पे फतवा दिया है, आप बताओ हदीस में क्या है कितने साल इंतज़ार करेगी। आपके पास तो न इमाम मालिक का कौल है और ना कोई हदीस। आप क्या हल बताते हो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि बलवाई हो बलवा हो और मर्द लापता हो जाए, औरत कब दूसरी शादी कर सकती है? कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या है, खामोश। मैंने कहा हम तो चलो इसमें ज़रूरत और हाजत की वजह से लोग इब्तला है। हमने कहा इमाम मालिक भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है, अबू हनीफा को छोड़ के इमाम मालिक का कौल ले लिया ज़रूरत और हाजत की वजह से। आप किसका कौल ले रहे हो? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ तंज़ करना आता है आपको कि फ़िक़्ह हनफी में ऐसा तो फ़िक़्ह शाफ़ी में ऐसा। तंज़ करके शुर्री छोड़ के चले जाना आसान है, कोई हल तो दो ना लोगों को। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए और बहुत सारे अक़वाल हैं। अदालती जो कानून है ना, अदालती कानून, उसमें फतवा इमाम अबू यूसुफ के कौल पे ही होता है। उसमें तो फ़िक़्ह हनफी में कानून है कि अबू हनीफा के कौल पे फतवा होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि इमाम अबू यूसुफ जज रहे थे, जो प्रैक्टिकली जज बना हो वो ज़्यादा अच्छा फैसला कर सकता है, कानून बता सकता है। देखो इमाम अबू हनीफा का कौल है कि जब तक 2 आदिल गवाह ना हो ना, 2 आदिल गवाह, नेक परहेजगार, जिनकी दाढ़ियाँ पूरी हों, 5 टाइम नमाज पाबंदी से पढ़ते हों, उस वक्त तक उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि फासिक की गवाही कबूल नहीं होती। ये किसका कौल है? अबू हनीफा का। अब मैंने केस किया अदालत में कि जैद ने मेरे 1 करोड़ रुपए ले लिए, अदालत कहती है 2 गवाह लेकर आओ, मैं ले गया जी 2 बंदों को जो नमाजी नहीं है। अब अबू हनीफा के कौल ये है कि इनकी गवाही कबूल नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी गवाही कहाँ से कबूल होगी, ये तो फासिक है। इमाम अबू यूसुफ जो अबू हनीफा के शागिर्द थे वो जज रहे हैं। हिदायत में लिखा है कि अबू यूसुफ के कौल पे फतवा दिया जाएगा कि गवाह के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि लोग कहते हैं झूठा नहीं। वजह उसकी है कि इतने नेक मार्केट में लाएंगे कहाँ से? सही है ना। इमाम अबू हनीफा ने ये फैसला किया था एक ऐसे दौर में जब सारे नेक परहेजगार लोग थे, वो सहाबा के करीब का दौर था। अबू यूसुफ जब जज बने उन्होंने देखा भाई नेक मार्केट से क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं, इस तरह तो लोगों के हुकूक ज़ाया होंगे। उन्होंने कहा फासिक की डेफिनेशन इतनी है कि झूठ ना बोलता हो, इतना काफ़ी है। तो इसमें फतवा किस पे दिया? इमाम यूसुफ के कौल पे दिया और अदालतें उसी पे चल रही हैं। तो इसलिए
फ़िक़्ह हनफी का मतलब ये नहीं होता कि पत्थर लकीर के फ़कीर बने हुए हर चीज़ में, ये सब बदगुमानियाँ फैलाई गई हैं कि ये हदीस पे अबू हनीफ़ा को तरजीह देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, बाज़ दफ़ा एक हदीस आपको सही लग रही है, होती नहीं है सही, अबू हनीफ़ा की नज़र में कमज़ोर होती है। बाज़ दफ़ा एक हदीस को आप ज़ईफ़ समझ रहे हैं, अबू हनीफ़ा की नज़र में वो क्या है, जिन सनदों तक अबू हनीफ़ा तक पहुँची वो सही थी वो। और बाज़ दफ़ा आपके सामने वो बुखारी की हदीस तो आ रही है, लेकिन वो कुरान की आयत नहीं आ रही जो उसके अगेंस्ट है। अबू हनीफ़ा हमेशा किसको तरजीह देते हैं, हदीस पे कुरान को तरजीह देते हैं, उनका उसूल है प्रॉपर, इसकी मैं कई दफ़ा मिसालें दे चुका हूँ। वो कुरान को ऊपर रखते हैं और हदीस में वो कहते हैं खबर वाहिद है, उसमें गलती का इम्कान है, बहरहाल कुरान में इम्कान नहीं है गलती का। वैसे ख़ानदानी उसूल हैं। मैं फ़िक़्ह पढ़ाया करता था, उसूल फ़िक़्ह वो रिकॉर्ड करता था ऑडियो। मेरा इरादा इस साल में जामे में अगर पढ़ाऊंगा ना वो उसूल फ़िक़्ह तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके नेट पे डालूंगा। वो उसूल फ़िक़्ह के लेक्चर आप सुने तो एक तो आपको ये पता चलेगा कि शादियों के अलावा भी बहुत कुछ अल्लाह का शुक्र है। हमारे शादियों वाले बयान से लोग समझते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बहुत बड़े आलिम हैं, कोई बहुत बड़े बुजुर्ग, हमसे बड़े बड़े लोग पढ़े हैं हम ये है कि इतने खाली नहीं है जितने आप समझ रहे हैं, बस ये। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत कुछ आता है, ऐसा हमें तो जाहिल लोग हैं भाई, लेकिन इतने फारिग नहीं है जितने लोग समझते हैं। समझते हो तो ये दूसरा, ये फ़िक़्ह हनफी का भी पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है जैसा पब्लिक ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ये कुरान और हदीस से खाली है और अबू हनीफ़ा को इसमें जो है ना उनको कुछ भी नहीं पता था। तो जब आप उसूल फ़िक़्ह पढ़ेंगे तो पता चलेगा इमाम हनीफ़ा के क्या ख़ानदानी उसूल हैं और उन ख़ानदानी उसूलों पर इस्लामी क़वानीन की बुनियाद रखी गई है। तो इख्तिलाफ़ भी इसी वजह से होता है कि अगले के उसूल वो नहीं है, वो किसी और उसूल को मानता है। तो अल्लाह ताला खोपड़ी शरीफ अक़ल सलीम हम लोगों को अता फ़रमाए। तो ये जो एक फ़िक़्ह को फॉलो करना है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। जो नहीं चलना होता वो कह देते हैं मेरा कोई फ़िक़्ह नहीं शरीयत में। अबे शरीयत में वो कुछ और शरीयत बताएगा, वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बताएगा, तो तू करेगा क्या? मैं बैठ के कहते मैं देखूंगा कुरान हदीस के कौन ज़्यादा करीब है, तो वो भी कुरान हदीस के करीब होने का दावा कर रहा है, वो भी दावा कर रहा है, वो भी दावा कर रहा है, कह रहे नहीं ये वाला मुझे सही लग रहा है। वो तुझे सही इसलिए लग रहा है कि तूने उसको प्रॉपर सुना नहीं है। जब तू उसको प्रॉपर सुनेगा तुझे लगेगा यही जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी है। या तो प्रॉपर इल्म हासिल करो, नहीं है तो मेरे भाई किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर चल नहीं सकते आप। समझते हो कि रियासतें नहीं चल सकती, आप कहाँ से चलोगे? सऊदी अरब नहीं चल सका, सऊदी अरब का फ़िक़्ह हम्बली लॉ है, कानून है, क्योंकि सऊदी अरब को पता था अदालतों को हमने खुले इख्तियारात दे दिए, कल जज कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो कुछ और फैसला कर रहा है, वो कुछ और फैसला कर रहा है, वो कुछ और ही, तो उम्मत तबाही मच जाएगी। सऊदी अरब में भी एक निज़म का पाबंद बनाया गया, फ़िक़्ह हम्बली होगा, और अगर फ़िक़्ह हम्बली से खुरूज करना है तो एक दारुल इफ्ता की कमेटी बनाई है उलमा की, इन उलमा की अक्सरियत जो फैसला करेगी वो लॉ होगा, फिर वो लॉ हर एक मानेगा। फिर ये नहीं कहेगा कोई कि एक्चुअली ये वाली हदीस के ये लॉ चूंकि खिलाफ जा रहा है लिहाजा मैं एक्चुअली इसको नहीं मानता। गवर्नमेंट कहेगी तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा, सही है ना? तुझे ये हक नहीं है, क्योंकि इससे तो इख्तिलाफ पैदा होता है। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।